حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. وہ سن کے آ جائے تاریخ کو پسینہ، وہ سن کے آ جائے تاریخ کو پسینہ، تیرا دیا کسی نے میرے خون میں سفینہ، بھارت کے شیر کتنے میرے خون میں نہائے، ٹوٹا میرے لہو میں کتنوں کا آبگینہ، کچھ لوگ میرے خون سے ہولی منا رہے تھے، کچھ لوگ بھر رہے تھے میرے خون سے آبگینہ، میرا وطن جو میرے جسم و جاں سے پیارا ہے، کبھی غروب نہ ہوگا یہ وہ ستارہ ہے، جنہیں ہے شوق کہ کھیلے وطن کی عزت سے، انہی کا دعویٰ ہے کہ ہندوستان ہمارا۔ عزیزان محترم، دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں سے ہمارا ملک ہندوستان بھی ہے۔ ہمارا ملک وہ ملک ہے جس کو کبھی آریہ ورت کا لقب دیا گیا، ہمارا ملک وہ ملک ہے جس کو کبھی انڈیا کے نام سے موسوم کیا گیا، ہمارا ملک وہ ملک ہے جس کو کبھی بھارت کے نام سے پکارا گیا، ہمارا ملک وہ ملک ہے جس کو کبھی ہندوستان کا نام دیا گیا۔ ہمارا ملک ہندوستان اپنی آغوش میں ایسی ایسی چیزوں کو لیے ہوئے ہے کہ اس پر دنیا کو آج بھی فخر محسوس ہوتا ہے۔ دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں سے ہمارا ملک ہندوستان مختلف تہذیبوں کا گہوارہ، ہمارا یہ ہندوستان جنت نما ہے جس کی گود میں گنگا جمنا کی روانی ہے، جس کی گود میں گنگا جمنا کی روانی ہے، کوسی اور ستلج کی جوانی ہے، لال قلعہ اور جامع مسجد کی مضبوطی اور پاکیزگی ہے، تاج محل کی خوبصورتی ہے، اونچے اونچے پہاڑ، من موہن جھیل اور آبشار ہیں، مختلف مذہب و ملت اور دین و دھرم کے ماننے والے ہیں، کوئی ایک خدا اور پرمیشور کی عبادت کرتا ہے تو کوئی سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کے آگے اپنا سر جھکاتا ہے، تو کوئی فوٹو اور تصاویر کے سامنے اپنے ہردے کو شانتی پہنچاتا ہے، تو کوئی گاؤں ماتا کہہ کر گائے کو بھگوان کا درجہ دیتا ہے۔ اس دھرتی نے جہاں بڑے بڑے باپوں کو جنم دیا ہے، وہیں ہزاروں تاریخ ساز علماء کرام کو جنم دیا ہے، وہیں ہزاروں تاریخ بنانے والے صلحاء کو جنم دیا ہے۔ ہاں، ہم بھی اسی دیش کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اسی کی مٹی نے ہماری پرورش و پرداخت کی ہے، تہذیب و شائستگی کا اعلیٰ معیار عطا کیا ہے، اسی لیے ہم کو اس ملک کے ذرے ذرے سے پیار ہے، اس ملک کی مٹی سے پیار ہے، ہم کو اس ملک کے سبزے اور صحراؤں سے پیار ہے، ہم کو اس ملک کے اونچے اونچے پہاڑ اور وسیع و عریض میدانوں سے پیار ہے، ہم کو اس ملک کے محلات و قلعات سے پیار ہے، کیونکہ نوجوانوں وہ دہلی کے اندر لال قلعہ کہ جس کی دہلیز پر کھڑے ہو کر ہندوستان کا پرائم منسٹر بڑے فخریہ انداز میں تقریر کرتا ہے، نوجوانوں وہ لال قلعہ تمہارا ہے۔ ہاں، دہلی کے اندر جامع مسجد جس کو دیکھنے کے لیے دور دراز سے مسافرین سفر کر کے آتے ہیں، نوجوانوں وہ جامع مسجد تمہاری ہے۔ ہاں، آگ
آگرہ کے اندر تاج محل جس کو دیکھنے کے لیے آج دنیا ترستی ہے، نوجوانوں وہ تاج محل تمہارا ہے، اسی لیے اس ہندوستان کی عفت و عصمت کی حفاظت کی خاطر کی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اس کی عزت کو بچانے کو ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، کیونکہ جس مذہب و ملت کے ہم ماننے والے ہیں، جن قوانین کے ہم پیروکار ہیں، جس دین کے ہم تابعدار ہیں، اس دین نے ہمیں بے وفائی نہیں بلکہ وفاداری کا سبق دیا ہے، اس دین نے ہمیں احسان فراموشی نہیں بلکہ احسان شناسی کا سبق دیا ہے، اس دین نے ہمیں بزدلی نہیں بلکہ حوصلہ عطا کیا ہے، اس ملک نے ہمیں اور اس دین نے ہمیں لومڑی کی عیاری نہیں بلکہ شیر کا دل عطا کیا ہے، اس دین نے ہمیں توپوں ٹینکوں سے ٹکرانے کا حوصلہ عطا کیا ہے۔ ارے سرزمین مکہ سے معلوم کرو، سرزمین مدینہ سے معلوم کرو، مصر و شام سے پوچھو، فلسطین سے معلوم کرو، روس و ایران تمہیں بتلائیں گے کہ کیسی کیسی وفاداری کا ثبوت ہم نے پیش کیا ہے۔ جب ہم مصر و شام میں تھے تو مصر و شام کے ساتھ وفاداری کی تھی، جب ہم مکہ المکرمہ کے اندر تھے تو مکہ المکرمہ کے اندر ہم نے وفاداری کا ثبوت پیش کیا تھا، جب ہم مدینہ المنورہ کے اندر تھے تو مدینے کے ساتھ ہم نے وفاداری کی تھی، جب ہم فلسطین کے اندر تھے تو فلسطین کے ساتھ ہم نے وفاداری کی تھی، جب ہم روس و ایران کے ساتھ تھے تو ہم نے روس و ایران کے ساتھ بھی وفاداری کی تھی، اور جب ہم اپنے اس ملک ہندوستان کے اندر تھے اپنے اکابرین کی شکل میں تو ہم نے اس وقت تو ایسی ایسی بازیاں لگائی، ایسی ایسی قربانیاں پیش کی کہ دنیا دیکھ کر حیران و شرد رہ جاتی ہے۔ ہاں اسی ہندوستان کی حفاظت کی خاطر ہم نے گولیاں کھائی، توپوں ٹینکوں کا مقابلہ کیا، توپوں ٹینکوں کے نشانے بنے، ہم کو پھانسی کے پھندوں پر چڑھایا گیا، ہم کو نظر آتش کر دیا گیا، ان تمام قربانیوں کے بعد ہم نے اس ملک ہندوستان کو آزاد کرا۔ اے نوجوانوں سنو اور غور سے سنو، اپنے اکابرین کی تاریخ جب 16ویں صدی کے اواخر میں انگلستان کے کچھ تاجروں نے ہندوستان آنا چاہا، وہی انگلستان کہ جس کو آج دنیا برطانیہ کے نام سے جانتی ہے، وہی انگلستان جس کو آج دنیا UK کے نام سے جانتی ہے، وہاں کے 100 تاجروں نے تقریباً 30,000 پاؤنڈ کی خطیر رقم جمع کر کے ہندوستان کے اندر ایک تجارتی ادارہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے قائم کیا۔ اس کمپنی نے مغربی بنگال کو اپنا مرکز بنایا اور تقریباً 150 سال تک وہ اپنی تجارت کے اندر مصروف عمل رہے، انہوں نے اپنی پوری توجہ تجارت پر دی، لیکن جب حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد مغل حکومت کی بنیادیں کمزور پڑ گئی، ان میں دراریں پیدا ہونی شروع ہو گئی، تو ایسے نازک دور میں جس نے اس انگریز نے اپنا مکھوٹا کھول دیا اور حکومت کے اندر نظام حکومت میں مداخلت کرنا شروع کر دی، اسی طریقے سے سن 1757 کے اندر بنگال کے اندر نواب سراج الدولہ کے خلاف انگریز کی پہلی فوج آئی جس نے انگریز کے خلاف جنگیں لڑی ہیں، لیکن نواب سراج الدولہ چند غداروں کی وجہ سے شکست خوردہ ہو کر وہ واپس لوٹا اور پورے بنگال پر انگریزوں کا تسلط ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد نواب شجاع الدولہ کو بھی شکست ہوئی اور انگریزوں نے بہار پر بھی قبضہ کر لیا، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ اپنے قدموں کو آگے بڑھایا، ادھر میسور کی سرزمین کی طرف اپنا اقدام کو جاری رکھا، ٹیپو سلطان کا مقابلہ کرنا چاہا۔ ہاں وہ ٹیپو سلطان جس کو آج دنیا شیر میسور کے نام سے پکارتی ہے، وہی ٹیپو سلطان جس کو آج دنیا ہمت و جرأت کی مثال میں پیش کرتی ہے، لیکن چند غداروں کی وجہ سے وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، اور اس وقت انگریز یہ اعلان کھڑے ہو کر کرتا ہے کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، آج ہندوستان پر
پر ہم نے قبضہ کر لیا ہے، آج ہندوستان کو ہم نے غصب کر لیا ہے، اور اسی طرح آہستہ آہستہ دیگر شہروں کو بھی اس نے اپنے قبضے میں کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ دہلی کو بھی اس نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ دہلی کی حکومت پر بھی اس نے اپنا قبضہ اور سکہ جما دیا، اور وہ مغل حکومت صرف نام کی باقی رہ گئی تھی۔ ایسے نازک دور میں جس نے سب سے پہلے اس غلامیت کی بو کو محسوس کیا کہ جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ اور یارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی ارزاں اور سستا ہونے لگا، تو ایسے نازک دور میں جس نے سب سے پہلے غلامیت کی بو کو محسوس کیا ہے، وہ محدث کبیر نازش وطن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے علماء کرام کو جمع کیا، اور ان کو جمع کر کے ان کے سامنے انگریزوں کی تدبیروں کو پیش کیا، ان کو انگریزوں کی چالوں سے باخبر کیا، انگریزوں کی سازشوں پر متنبہ کیا، اور خاص طور سے اپنے بیٹے شاہ عبدالعزیز کو اس کام کے لیے تیار کیا۔ ہاں، وہی شاہ عبدالعزیز جس نے سب سے پہلے انگریز کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا، ہاں وہی شاہ عبدالعزیز جس نے انگریز کے خلاف یہ فتویٰ دیا تھا کہ انگریز کے خلاف جہاد کرنا مسلمانوں پر فرض ہو چکا ہے۔ یہ ایک صرف فتویٰ نہیں تھا، بلکہ ایک بجلی تھی جو دشمنوں کے خوابوں پر گر پڑی، دشمنوں کی نیندیں حرام ہو گئی، ان کے خواب چکنا چور ہو گئے، انگریز کی نیندیں حرام ہو گئی، جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، حوصلوں نے انگڑائیاں لینی شروع کر دی، سینوں میں ولولے مچنے لگے، اور علماء کرام آہستہ آہستہ میدان عمل میں آتے رہے، آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ہاں، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کرام شریک نہ ہوتے تو ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا، اور ہندوستان کی جنگ آزادی میں علماء کرام پیش نہ ہوتے، علماء کرام آگے نہ ہوتے تو تحریکات نہ چلتی، تحریک بالاکوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، امبالہ سازش کیس نہ بنتا۔ الغرض علماء کرام ہی نے اپنے خون جگر سے عروس آزادی کی حنا بندی کی ہے، اور اپنے مقدس لہو سے شجر آزادی کو سینچا اور اس کو پروان چڑھایا ہے۔ جب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے علماء کرام کے اندر ایک جذبہ پیدا کیا، تو شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور عبدالحی، ان تینوں کی مشاورت کے ذریعے ایک ایسی جماعت کو تشکیل دیا گیا کہ جس کا مشن یہ تھا کہ عوام کے دلوں میں بغاوت کی آگ کو بھڑکا دیا جائے، عوام کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت کو پیدا کیا جائے، اور سن 1857 کی جنگ آزادی کے لیے عوام کو تیار کیا جائے۔ ہاں، سن 1857 کی جنگ آزادی کا جب وقت آیا تو سن 1857 کی جنگ آزادی میں دو محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ پر جس کی قیادت مولانا جعفر تھانیسری کے پاس تھی، اور دوسرا محاذ شاملی پر جس کی قیادت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس تھی۔ ہاں، اس وقت کہ جب شاملی پر انہوں نے حاجی صاحب نے حملہ کیا تو یقین کیجئے انہوں نے شاملی کو فتح کیا، لیکن جب انگریزوں کو معلوم ہوا کہ شاملی پر مسلمان قابض ہو چکے ہیں تو سہارنپور کی جانب سے شاملی کی طرف ایک توپ خانہ بھیجا، لیکن جب اس بات کی خبر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو ہوئی تو انہوں نے 40 نوجوان
نوجوانوں کا ایک جماعت انہوں نے توپ خانے کی طرف بھیجی، جنہوں نے نہایت ہمت و حوصلے کے ساتھ ان انگریزوں سے اس توپ خانے کو بھی چھین لیا۔ لیکن اس جنگ کے اندر بڑے بڑے علماء و صلحاء شہید ہوئے۔ اسی جنگ آزادی کے اندر اور اسی 1857 کی جنگ آزادی میں بے شمار علماء شہید ہوئے۔ اسی جنگ آزادی میں مولانا قاسم نانوتوی زخمی ہوئے۔ اسی جنگ آزادی میں مولانا رشید احمد گنگوہی زخمی ہوئے اور ان کو مظفر نگر کی جیل کے اندر ڈالا گیا۔ اسی 1857 کی جنگ آزادی میں حافظ ضامن شہید ہوئے۔ ہاں، اسی 1857 کی جنگ آزادی میں تقریباً 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے تھے، جن میں 51,500 علماء کرام تھے۔ دہلی کے اندر 500 علماء کرام کو پھانسی کے پھندوں پر لٹکایا تھا۔ 1861 میں تقریباً 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخے بدبخت انگریزوں نے جلا ڈالے اور اس کے بعد ہی سے علماء کرام کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ علماء کرام کو پریشان کرنا شروع کر دیا، علماء کرام کو اذیتیں دینا، ان کو پریشانیاں پہنچانا شروع کر دی۔ ہاں، علماء کرام کو توپ کی نال سے باندھ کر گولا داغ دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے ان کے جسموں کے چیتھڑے بکھر جایا کرتے تھے۔ ہاں، انگریز مورخ ٹامسن اپنی کتاب کے اندر علماء کرام کی قربانیوں کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انگریز 40 علماء کرام کو بلایا کرتے تھے اور ان سے کہا کرتے تھے کہ کہہ دو مسلمانوں کہ تم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے، تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن وہ علماء کرام اپنے حوصلے و ہمت کے ساتھ انگریز کے سامنے اس بات کا اعلان کیا کرتے تھے کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک تھے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ تو ان علماء کرام کو جلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا جاتا تھا، ان علماء کرام کو بھون دیا جاتا تھا اور پھر دوسرے 40 علماء کو لایا جاتا۔ اسی طریقے سے سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ ہاں، انگریز مورخ ٹامسن اپنی کتاب کے اندر یہ بھی لکھتا ہے کہ 1864 سے لے کر 1867 تک ان 3 سالوں کے اندر 14,000 علماء کرام کو تختہ دار پر لٹکایا گیا تھا۔ ہاں، ان علماء کرام کو پھانسی دی گئی تھی۔ ٹامسن یہ بھی کہتا ہے کہ دلی کی چاندنی چوک سے لے کر ادھر پشاور کی جامع مسجد تک کوئی بھی ایسا درخت نہیں تھا کہ جس پر علماء کرام کی گردنیں نہ لٹکی ہو۔ ٹامسن یہ بھی کہتا ہے کہ علماء کرام کے جسموں کو تانبے سے داغا جاتا تھا۔ ٹامسن نے یہ بھی لکھا ہے کہ علماء کرام کو خنجیروں کی کھالوں میں بند کر کے تنوروں میں ڈالا جاتا تھا۔ ٹامسن یہ بھی لکھتا ہے کہ علماء کرام کو ہاتھیوں پر کھڑا کر کے اوپر درختوں سے باندھ کر اور نیچے سے ہاتھیوں کو چلا دیا جاتا تھا۔ ٹامسن یہ بھی لکھتا ہے کہ لاہور کی جامع مسجد کہ جس کے صحن میں انگریز نے ایک پھانسی کا پھندا بنایا تھا، اس میں 80 علماء کرام کو ایک دن میں پھانسی دی جاتی تھی۔ اور ٹامسن نے اپنی کتاب کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ لاہور کے دریائے راوی میں 80 علماء کرام کو بوریوں میں بند کر کے ان کو اس دریا کے اندر ڈال دیا جاتا اور اوپر سے گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ میرے نوجوانوں، یہ ہیں ہمارے علماء کی قربانیاں جن کو آج فراموش کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن جب چند وجوہات کی وجہ سے یہ سن 1857 کی جنگ آزادی اور یہ قربانیاں رنگ نہ لا سکی اور ہندوستان کو، اس وطن کی مٹی کو مزید پیاس لگنے لگی علماء کے خون کی، تو علماء کرام نے 4 طرح کے اقدام اس جنگ کے لیے تیار کیے، 4 طرح کے اقدام اٹھائے۔ پہلا قدم یہ تھا کہ علماء کرام نے 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کے اندر تعلیم و تعلم کے ساتھ ساتھ افراد رجال کو بھی تیار کیا جائے
کیونکہ 1857 کی جنگ آزادی کی ناکامی کی ایک اصل وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارے پاس مجاہدین بہت کم تھے، ہمارے پاس سپاہی بہت کم تھے، افراد رجال بہت کم تھے۔ اس لیے یہ مشن بنایا گیا کہ دارالعلوم دیوبند کے اندر تعلیم و تعلم کے ساتھ ساتھ علماء کرام کو اور طلباء نظام کو جنگ آزادی کے لیے تیار کیا جائے، تاکہ 1857 کی جنگ آزادی میں جو کمی محسوس ہوئی تھی وہ آئندہ کمی نہ رہے۔ اسی طریقے سے دوسرا قدم علماء اکابر دیوبند نے یہ اٹھایا کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو ملک پیچھے ہو گیا تھا، ملک کی ترقی کے لیے جمعیت علماء ہند کو وجود میں لایا گیا۔ اور تیسرا قدم علماء دیوبند نے یہ اٹھایا تھا کہ تحریک ریشمی رومال کو وجود عطا کیا، تحریک ریشمی رومال کو بنایا اور یہ تحریک چلائی۔ تحریک ریشمی رومال کیا ہے؟ ریشمی رومال یہ ہے کہ ایک ریشم کے رومال پر علماء کرام نے ایک خط لکھا تھا۔ اس تحریک کا مشن یہ تھا کہ افغانستان کے مجاہدین کو اس بات پر تیار کیا جائے، اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ افغانستان کے مجاہدین کا ساتھ دے، اور ترکی کی حکومت کو اس بات پر قائل کیا جائے کہ وہ انگریزوں پر حملہ کرے، اور اندر سے ملک ہندوستان کے اندر ہم بغاوت شروع کریں گے۔ تو اس طرح یہ تحریک ریشمی رومال کا نظام قائم کیا گیا، لیکن چند غداروں کی وجہ سے یہ پردہ بھی فاش ہو گیا، جس کی وجہ سے مولانا محمود الحسن دیوبندی کو مالٹا کی جیل میں ڈالنا پڑا، مالٹا کی جیلوں کی اور ان کی سلاخوں کے پیچھے رہنا پڑا۔ ہاں، جب حضرت وہاں سے نکل کر آئے اور حضرت کی وفات ہوئی تو ان کے کمر پر ان کی کمر پر گوشت کا نام و نشان نہیں تھا، ان کے کمر پر صرف اور صرف کالے نشانات تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی سے لوگوں نے معلوم کیا کہ آپ اکثر مولانا محمود الحسن دیوبندی کے ساتھ رہا کرتے تھے، آخر یہ نشانات کیسے ہیں، ہمیں بھی تو بتائیے۔ تو حضرت نے کہا کہ مجھ سے منع کیا تھا میرے استاد نے کہ میں اس تکلیف کے بارے میں اپنی قوم کو بتاؤں، لیکن آج چونکہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں کہ جب حضرت کو انگریزوں نے مالٹا کی جیل کے اندر ڈالا تھا تو لوہے کی سلاخوں کے ذریعے ان کو گرم کر کے ان کے جسموں کو داغا جاتا تھا، اس کے یہ نشانات تھے۔ تو الغرض ایک چوتھا قدم علماء دیوبند نے یہ اٹھایا کہ مولانا حسین احمد مدنی انہوں نے انگریز کے خلاف فتویٰ جاری کیا کہ انگریز سے تجارت نہ کی جائے، انگریز کی کسی بھی طرح کی مدد نہ لی جائے، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام۔ لیکن اس فتوے کے بعد انگریز نے یہ حکم دے دیا تھا کہ مولانا حسین احمد مدنی جہاں بھی دستیاب ہو جائے ان کو گولی مار دی جائے۔ اسی طریقے سے جب کانفرنس کراچی میں کانفرنس انعقاد ہوئی تو لوگوں کا خیال یہ تھا کہ مولانا حسین احمد مدنی نہیں آئیں گے، لیکن جب مولانا حسین احمد مدنی کفن بردوش ہو کر اسٹیج پر آئے تو لوگوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ جب وہ مرد مجاہد کفن بردوش ہو کر آیا اور انگریز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سردار چڑھ کر بھگائے ہوئے ہیں، وہ شجاع آزادی کہ جس کو ہم نے خون دے کے سینچا تو آج پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں۔ میں بات کو زیادہ طول دینا نہیں چاہتا، خلاصہ کلام یہ کہ مولانا حسین احمد مدنی، مولانا محمود الحسن دیوبندی، مولانا قاسم نانوتوی اور دیگر علماء دیوبند کی سیاسی رہنمائی میں 1920 میں ایک آخری جنگ ہوئی جس میں 500 دلاور شہید ہوئے اور 14,000 علماء کرام کو جیلوں کے اندر ڈال دیا گیا۔ بالآخر
15 अगस्त 1947 के अंदर ये मुल्क आजाद हुआ। हिंदुस्तान का आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन रुखसत हो गया और हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के दौर से चल रही ये आज़ादी की तहरीक अपनी मंजिल मुराद पाने में कामयाब हुई और ये हिंदुस्तान इस तरह से आज़ाद हुआ। ये हिंदुस्तान हमें भीख में नहीं मिला, ये हमारी कुर्बानियों का नतीजा है कि अगर आज हम यहाँ हिंदुस्तान के अंदर आज़ाद हैं और आज हम पूरे यकीन और हौसले के साथ कहते हैं कि अगर आज भी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अंग्रेजों का नापाक साया पड़ा, अंग्रेज की नापाक औलाद ने कदम रखे, अंग्रेज का बाप भी कब्रिस्तान से उठकर क्या कर हिंदुस्तान को गसब करना चाहे तो हम फिर से इस मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए तैयार हैं। हमारे पास फिर से वो अफराद और नौजवान मौजूद हैं कि जो हिंदुस्तान को आज़ाद करा सकते हैं। हमारे पास मौलाना हुसैन अहमद मदनी जैसे दिलावर और नौजवान मौजूद हैं। हमारे पास मौलाना महमूद हसन देवबंदी जैसे बहादुर और दिलावर मौजूद हैं। और हिंदुस्तान को गसब करने की तो दूर की बात, अगर हिंदुस्तान के आइन की तौहीन की, अगर हिंदुस्तान के कानून की तौहीन की, अगर हिंदुस्तान के संविधान की तौहीन की, चाहे वो मुल्की हो या गैर मुल्की हो, हम उस तौहीन को किसी भी तरह बर्दाश्त और कबूल नहीं करेंगे। अगर हिंदुस्तान की इज्जत और आबरू की को दागदार करने की कोशिश की तो हिफ्जुर रहमान सेवानी बनकर उसका कलेजा चाक कर देंगे। अगर हिंदुस्तान की जानिब किसी ने उंगलियां उठाने की कोशिश की तो उसकी उंगलियों को काट दिया जाएगा। अगर हिंदुस्तान की जानिब किसी ने आंखें निकालने की कोशिश की तो उसकी आंखों को बाहर निकाल दिया जाएगा, उसको तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा। जख्म खाएंगे और मुस्कुराएंगे और फिर इनकलाब लाएंगे। इन्ना मअल उसरी युसरा, यही तो मतलब है कि हर तंगदस्ती के साथ एक खुशहाली हुआ करती है। अलगर्ज और खुलासा कलाम ये कि इस मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए कुर्बानियां हमने दी हैं। इस मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद हमने कराया है। इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए फांसी के फंदों पर हम चढ़े हैं। लेकिन आज ये राम के पुजारी और रावण के पुत्र हमको धमकी देते हैं कि मुसलमानों हिंदुस्तान छोड़ो पाकिस्तान जाओ। हालांकि ऐसा लगता है कि शायद ये हमारी तारीख को भूल चुके हैं, हमारी कुर्बानियों को भूल चुके हैं, इसीलिए अपने आप को हिंदुस्तान का ठेकेदार समझते हैं। लेकिन मैं आप हजरात को ये बात भी बताता चलूं कि जब इस मुल्क हिंदुस्तान को आज़ाद करा दिया गया और इस मुल्क की तकसीम अमल में आना शुरू हुई तो हमें ये इस बात का इख्तियार था कि हम हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान चले जाएं। लेकिन हमने अपने इस मुल्क को, अपने इस वतन को चुना था और हमने चुना है क्योंकि हमने इस वतन को अपने खून जिगर से आज़ाद किया था। इसलिए हम अपने इस वतन को नहीं छोड़ सकते। हाँ, हमारी कुव्वत को बर्बाद करने के लिए, हमारी ताकत को ख़त्म करने के लिए अंग्रेज ने ये चाल चली थी कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को तकसीम कर दिया जाए। इसी वजह से ये पाकिस्तान की तकसीम अमल में आई और शातिराना अंदाज ये अपनाया गया कि जब पाकिस्तान को अलग मुल्क करार दिया जा रहा था तो पाकिस्तान को भी दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एक तो वो हिस्सा जो फिलहाल आज पाकिस्तान है और दूसरा वो हिस्सा जो फिलहाल आज बांग्लादेश है, जहां अभी कुछ दिन पहले ही इंक़िलाब आया है। ये बांग्लादेश का हिस्सा भी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन इनको दो जगह करने का मकसद ये था कि अगर हमने इनको एक जगह इकट्ठा कर दिया तो यकीनन मुसलमान मजबूत हो जाएंगे। लेकिन इनको अलग अलग दो हिस्सों में किया जाए ताकि आने वाले वक्त में इस बांग्लादेश को एक अलग मुल्क करार दिया
دیا جائے۔ چنانچہ اسی سازش کے تحت تقریباً 50 سال پہلے بنگلہ دیش کو ایک الگ ملک قرار دیا گیا۔ اب ہندوستان کے مسلمان 3 علاقوں کے اندر اور 3 گروہوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ کچھ مسلمان اس ملک ہندوستان کے اندر آ گئے، کچھ مسلمان پاکستان کے اندر پہنچے اور کچھ مسلمان بنگلہ دیش کے اندر ہیں۔ اگر ہم نے اپنے اتحاد کو قائم کیا ہوتا تو یقیناً یہ بنگلہ دیشی مسلمان آج ہندوستانی مسلمانوں میں شمار ہوا کرتے اور یہ پاکستان کے مسلمان آج ہندوستان میں شمار ہوتے اور پھر ہمارا ایک جلوہ ہوتا۔ لیکن ایک سازش کے تحت ہندوستان کے اتحاد کو توڑ دیا گیا۔ جب بھی کسی قوم کی طاقت کو ختم کیا، اس کے اتحاد کو پارا پارا کیا، اور ہم ابھی تک اس بات کو نہیں سمجھے، ہم نے ابھی بھی اتحاد و اتفاق کا دامن نہیں پکڑا۔ میرے پیاروں، آپ سبھی سے اپیل ہے کہ آپ سے اختلاف و انتشار کو ختم کر کے اتحاد و اتفاق کے دامن کو مضبوطی سے پکڑیں۔ اللہ تعالیٰ مل کی توفیق عنایت فرمائے۔